الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ہمارے پاس حدیث ہے، حدیث نمبر 39 وعنہ، اور انہی سے ہے یعنی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی، جن سے پچھلی حدیث مروی تھی انہی سے یہ روایت ہے۔ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یأخذ لأذنیہ ماء، آپ نے کانوں کے لیے پانی لیا، خلاف الماء الذی اخذہ لرأسہ، اس پانی کے علاوہ جو آپ نے اپنے سر کے لیے لیا تھا۔ یہ مسح کی بات ہے کہ آپ نے جو جس پانی سے سر کا مسح کیا تھا اس کے علاوہ الگ سے پانی لے کے کانوں کا مسح کیا، یہ بات ہے یہاں پہ۔ یأخذ لأذنیہ، آپ نے لیا اپنے دونوں کانوں کے لیے ماء پانی، خلاف الماء الذی اخذہ لرأسہ، اس پانی کے علاوہ جو آپ نے اپنے سر کے لیے لیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں پہ سر اور کانوں کے مسح کے حوالے سے بات ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم سمرائز کریں گے اگلی روایات کو بھی ساتھ ملا کے۔ تو بہرحال اس روایت میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ سر کے مسح کے لیے الگ سے پانی لیتے تھے اور کانوں کے مسح کے لیے الگ سے لیتے تھے۔ اخرجہ البہقی وقال اسنادہ صحیح۔ امام بہقی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کی اسناد سے، تو امام بہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں اسنادہ صحیح، اس کی اسناد صحیح ہے۔ وصححہ ترمذی، اور امام ترمذی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ ایزن یعنی ایزن کا مطلب ہوتا ہے بھی، جیسے امام بہقی نے اس کو صحیح کہا ہے اسی طرح امام ترمذی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ، اور یہ مسلم کے ہاں، من هذا الوجه، اسی سند کے ساتھ، بلفظ، یہ الفاظ ہیں، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، آپ نے اپنے سر کا مسح کیا، بِمَاءٍ، اس پانی کے ساتھ، غیر فضل یدیہ، جو آپ کے ہاتھوں کا بچا ہوا نہیں تھا، یعنی آپ نے نیا پانی لیا، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ، اور یہ محفوظ ہے۔ اب یہاں پہ یہ محفوظ کا معنی کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہوتا ہے شاذ، یہ اصطلاحات المحدثین کے حوالے سے ہم بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ۔ اس سے پہلے اس حدیث میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جو آپ سر کے مسح کے لیے پانی لیتے تھے، وہ آپ کے ہاتھوں پر جو پانی لگا ہوا تھا، بچا ہوا پانی ہوتا تو وہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کے علاوہ آپ نیا پانی لیتے تھے۔ یہاں پہ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ محفوظ اور شاذ کو، کہ شاذ کا معنی کیا ہے اور محفوظ کا معنی کیا ہے۔ شاذ کا لفظی معنی ہوتا ہے بالکل الگ الگ چیز، اور جو حدیث کی اصطلاحات ہیں اس میں شاذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی حدیث کو بیان کرنے والے دو راوی ہیں، دونوں ہی اتھینٹک ہیں، لیکن ان میں سے ایک راوی زیادہ اتھینٹک ہے، تو زیادہ اتھینٹک راوی اور دوسرا جو اس سے تھوڑا کم یعنی پختہ راوی ہے، ان دونوں کی بات آپس میں ٹکرا جائے، ان دونوں کی بات میں آپس میں کوئی تصادم ہو، بات مختلف ہو کسی مسئلہ میں، تو پھر اس وقت جو کم پختہ راوی ہے اس کی بات شاذ ہوتی ہے، اور جو زیادہ پختہ راوی ہیں یا زیادہ راویوں کی جماعت ہے ان کی جو بات ہوتی ہے وہ محفوظ کہلاتی ہے۔ تو ایک تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ شاذ اور محفوظ کیا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہاں پہ جو حدیث کے اندر فہم ہم حاصل کریں گے وہ یہ ہے کہ امام بہقی رحمہ اللہ کی اس روایت سے، یہ جو پیچھے بیان ہوئی تھی، اس سے یوں لگتا تھا کہ جب کانوں کا مسح کیا جائے تو نیا پانی لے کر کیا جائے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ باقی روایات کو بھی ہم ساتھ رکھیں، اور جو محفوظ روایات ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
سر کے مسے کے لیے تو پانی نیا لیں گے، لیکن اس کے بعد کانوں کا جو مسا ہے وہ اسی پانی کے ساتھ ہی کر لیں گے جو سر کے مسے کے ساتھ ہاتھوں میں بلل یعنی تری وغیرہ لگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے، ان امتی بے شک میری امت، یاتون آئے گی، یوم القیامتی قیامت کے دن، غرن غرن یہ الاغر کی جمع ہے، اور الاغر اسم تفضیل ہے، جس طرح ہمارے ہاں سپرلیٹو ڈگریز ہوتی ہیں اسی طرح یہ یعنی لفظی طور پر اس کا مطلب ہوتا ہے گھوڑے کے ماتھے کی سفیدی، گھوڑے کی پیشانی جو بہت زیادہ وائٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں الاغر تو وہیں سے غرن، غرن اس حال میں آئیں گے میری امت کے لوگ کہ ان کے پیشانی اور چہرے چمک رہے ہوں گے، محجلین، محجلین کو بھی سمجھ لیں یہ تحجیل ان سے ہے، اور گھوڑوں کے جو پاؤں سے وائٹ ہوتے ہیں یا گھوڑوں کے ہاتھ یعنی گھوڑوں کے جو اگلے پاؤں ہیں ان کو ہاتھ کہہ لیں، اور پچھلے پاؤں جو ان کو پاؤں شمار کر لیں، تو پھر ہاتھ پاؤں اگر ان پر سفیدی ہو تو یہ تحجیل ہے۔ تو محجلین کا معنی کیا ہوگا پھر کہ پاؤں بھی چمکتے ہوں گے، ہاتھ پاؤں بھی۔ تو میری امت کے لوگ قیامت والے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے بھی چمکتے ہوں گے اور ہاتھ پاؤں بھی چمکتے ہوں گے، من اثر الوضوء، وضو کے نشان کی وجہ سے، وضو کے اثرات کی وجہ سے۔ فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، فمن استطاع منکم، بس جو کوئی طاقت رکھے تم میں سے، ان یطیل غرتہ، یہ کہ وہ اپنی اس چمک کو بڑھا سکے، فلیفعل، تو اسے بڑھانا چاہیے۔ متفق علیہ واللفظ لمسلم، بخاری مسلم کی روایت ہے اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک تو امت پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے امت دعویٰ اور ایک ہوتی ہے امت مستجابہ۔ امت دعویٰ جو ہے اس میں سب لوگ ہی آ جاتے ہیں، خاص طور پہ اس میں غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں، لیکن امت مستجابہ جو ہے وہ امت جس نے قبول کیا ہے، یعنی آپ پر جو ایمان لے آئی ہے اس کو امت اجابت بھی کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ امت اجابت سے مراد کیا ہے؟ جو ایمان لائی ہے۔ تو یہاں پہ امت اجابت مراد ہے، امت دعویٰ مراد نہیں ہے، کیونکہ دعوت کے اعتبار سے تو سارے لوگ ہی آپ کی امت میں شامل ہیں۔ تو دوسرا قیامت کے دن، تو قیامت کے دن چونکہ لوگوں کے احوال مختلف ہوں گے، سبحان اللہ، جب ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، قرآن مجید خاص طور پہ ہمیں یہ رہنمائی دیتا ہے کہ قیامت والے دن بعض لوگ سر کے بل چل رہے ہوں گے اور بڑی سختی سے دوچار ہوں گے، لیکن وہ لوگ جو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، رسول اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے وضو کیا کرتے تھے، اور ظاہرہ وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ فرض نماز کے لیے وضو شرط ہے، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو پہچانا جائے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت ہے۔ اور دو چیزیں یہاں پہ آپ نے فرمائی، غرن محجلین، تو غرن پہ ہم نے بات کر لی، الاغر کی جمع ہے ماتھے کو، پیشانی کو، جب گھوڑے کی پیشانی سفید رنگ کی ہوتی ہے تو اس کو الاغر کہتے ہیں، اور تحجیل اگر اس کی ٹانگیں اس کے اندر سفیدی ہو تو پھر یہ تحجیل ہے۔ تو غرن محجلین۔ اس کے بعد یہ جو آگے جملہ ہے، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، کہ جو کوئی اپنے اس چمک میں اضافہ کرنا چاہے تو وہ اضافہ کر لے، اس کو چاہیے کہ کرے۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ مدرج ہیں، اس کو بھی سمجھ لیں۔ ادراج یہ بھی ایک اصطلاحات المحدثین میں سے ہی ہے، یعنی یہ ایک اصطلاح ہے جب راوی کسی حدیث کے اندر اپنے الفاظ کو شامل کر لیتا ہے
تو پھر اس وقت کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ ادراج ہے، یا اس کو مدرج روایت کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہیں، یعنی جو کوئی اپنی سفیدی کو، اپنی چمک کو زیادہ کرنا چاہے تو کر لے، اصل میں زیادہ ہو نہیں سکتی۔ اب یہ سمجھیں کہ چہرے کی جو باؤنڈری ہے وہ بھی فکس ہے، کوہنیاں، اسی طرح پاؤں کو دھونا ٹخنے سمیت، بازوؤں کو دھونا کوہنی سمیت، جیسے ہم پیچھے طریقہ پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو یہ جو یعنی لیمٹس ہیں، اور اس میں مبالغہ جائز نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ اب کوئی بندہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھونے کی بجائے وہ گھٹنوں تک پانی لے آئے، وہ ساری پنڈلی ہی دھونا شروع ہو جائے، تو یہ وہ سنت والا کام نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ راوی کی طرف سے ایک تو زائد الفاظ ہیں، اور دوسرا اگر اس کا معنی ہم یہ کر لیں کہ وضو کو بہت اچھے انداز میں کرے اور اس نیت کے ساتھ کہ میرے اعضاء چمکیں گے، تو خیر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے پھر۔ اس کے بعد اگلی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قالت کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے التیمن، دائیں جانب کو، فی تنعلہ، جوتا پہننے میں، وترجلہ، اور بالوں میں کنگھی کرنے میں، وطہورہ، اور وضو کرنے میں، وفی شأنہ کلہ، اور ہر کام میں۔ متفق علیہ، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ جوتا پہننے میں، بالوں میں کنگھی کرنے میں، اور وضو کرنے میں، بلکہ ہر کام کرنے میں دائیں طرف سے آغاز کیا جائے۔ تو یہاں پہ اس حدیث میں ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں، اس میں سب سے پہلا ہے یعجبہ۔ تو یعجبہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو پسند آئے، یا انسان کو خوش کر دے، تو اس پہ بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے تیمن، تیمن یہ دائیں طرف کو کہتے ہیں، رائٹ سائڈ کو۔ اور تنعلہ، جوتا پہننا، تنعل، ترجل یہ بالوں میں کنگھی کرنا، اور طہور یہ وضو پر بولا جاتا ہے، اور غسل پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کا اطلاق وضو پر ہوتا ہے۔ وفی شأنہ، شأنہ یعنی معاملات میں، ہر معاملے میں ہی، ہر کام میں ہی۔ اب اس حدیث میں بہت سی باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ دائیں جانب سے اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ جوتا پہنا جا سکتا ہے، کنگھی کی جا سکتی ہے، یعنی یہ ہم فوائد الحدیث پہ بات کر رہے ہیں نا۔ حدیث کے اوپر جتنا تدبر کریں گے اور جتنی چیزیں باریکی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بھی نکالنا چاہیں اور بڑی بڑی نکالنا چاہیں، سب ملتی ہیں۔ تو اسی طرح وضو بھی کرنا چاہیے، وضو بھی مسنون ہے، اور یعنی دائیں طرف سے کرنے سے کیا ہوگا کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، تو آپ کی اس سنت پر عمل ہو جائے گا اور ہمیں اس پر ثواب ملے گا۔ تو ویسے بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اب کنگھی کرنا یہ ایک عادت میں سے ہے، لیکن اس کو جہاں سے بھی آپ کریں، لیکن آپ کو پسند تھا کہ پہلے دائیں سائڈ پہ کریں پھر لیفٹ سائڈ پہ کریں، تو اس انداز کو اپنانے میں آپ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور اسوہ قدوۃ کے معنی میں آتا ہے کہ یعنی آپ کی ہر بات کو ماننا۔ تو ہر بات کو ماننے میں تو پھر یہ بھی آئے گا نا کہ آپ کے معاملات کیسے تھے، اگرچہ بعض معاملات میں گرفت نہیں ہے، یعنی وہ کرنا بہتر ہے، نہ کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی شخص کرے تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں آپ کی اتباع کرنا، یہ تو قیامت والے دن آپ کے قرب کا باعث ہوگا۔ تو بہرحال یہاں پہ ابن حجر رحمہ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وضو میں بھی پہلے دائیں اعضاء کو دھونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر بائیں کی باری آئے گی۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، جب تم وضو کرنے لگو تو فابدؤوا، بس آغاز کرو، بمیامنکم، اپنی دائیں جانب سے۔ اخرجہ الاربعۃ وصححہ ابن خزیمہ، الاربعہ کی اصطلاح پہ ہم نے بات کر لی تھی فرسٹ لیکچر میں، تو ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو اب یہاں پہ اس حدیث میں، پچھلی حدیث میں طہور پہ
یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ شاید غسل ہی مراد ہو، وضو نہ مراد ہو، لیکن اس نے واضح کر دیا کہ وضو مراد ہے، اور وضو میں دائیں جانب پہلے کرنا چاہیے، اور غسل بھی اس میں شامل ہے، یعنی اس طہور کو اگر ہم غسل کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی ٹھیک ہوگا۔ تو وضو کرنے میں، غسل کرنے میں دائیں طرف سے آغاز کرنا چاہیے۔ یہ یہاں پہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن ارشاد فرما دیا۔ کنگھی کرنے میں اور جوتا پہننے میں، باقی جو چیزیں ہیں ان میں تو کر لیں گے تو مستحب ہے، نہ کریں گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ تو اب کوئی شخص بائیں طرف سے وضو شروع کر دے گا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ آپ نے حکمن کہہ دیا فَابْدَأُوا، تو امر جو ہے یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، اللہ کہ کوئی دلیل آ جائے، تو یہاں کوئی دلیل نہیں ہے جو اس کو استحباب پر پھیر دے۔ اس کے بعد حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح بناصیته وعلى الامامة والخفین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، فمسح تو آپ نے مسح کیا، بناصیته اپنی پیشانی پر، وعلى الامامة اور اپنے امامے پر، والخفین اور اپنے موزوں پر، اور موزوں پر، یعنی آپ نے اپنی پیشانی پر مسح کیا، امامے پر مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی بناسیاتی ہی میں تو یہ ضمیر کی وجہ سے ہم نے ترجمہ کیا نا اپنے اپنی پیشانی پر، لیکن آگے والل امامہ اور امامے پر، یہاں پہ امامتی ہی نہیں ہے، والخفین اور موزوں پر۔ اب یہاں پہ تین چیزوں پر مسح کرنے کا جواز ہے، ایک ہے پیشانی، دوسرا ہے امامہ، اور تیسرا ہے موزے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ اصل میں اذانیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، میں ایک ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں، یہ آپ یوں کہہ لیں کہ اوپن ایریا ہے اوپر چھت پہ، تو دور دراز کی اذانیں بھی آ رہی ہیں، تو جو قریب مسجد میں ہوگی انشاءاللہ اس کو ہم سنیں گے اور اس پہ بریک وقفہ کریں گے۔ اب آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں سر، کلیئر ہے۔ جی، تو یہاں پہ سب سے پہلے ہے الناسیہ، ٹھیک ہے، پیشانی۔ تو پیشانی کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ماتھے کو ناسیہ کہتے ہیں، حدیث اور احادیث میں بھی لفظ آتا ہے نا کہ یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ ناسیتہ ورأسہ بیدہ، قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی اور سر سے پکڑ کے گھسیٹ کے لائے گا اللہ کے قریب، اور وہ آگے پھر تفصیلا روایت ہے کہ اللہ کے عرش کے قریب کرے گا اور کہے گا یا رب قتلنی ھذا، اے اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ تو ناسیتن یہ پیشانی کو کہتے ہیں، اس کی جمع نواسی آتی ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرا ہے امامہ، امامہ پگڑی کو کہتے ہیں، سر کے اوپر جو سر بند یا پگڑی ٹائپ جو چیز ہوتی ہے اس کو امامہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع عمائم آتی ہے۔ اور خفین اصل میں الخف موزہ، ٹھیک ہے، تو خفین کا مطلب ہے دو موزے، اور خفافن یا اخفافن یہ پھر جمع ہوگی اس کی۔ تو اس کو موزہ کیا ہوتا ہے؟ جو لیدر وغیرہ کا یا سخت چیز کا جوتا بنا ہوتا ہے، جس کو آپ ہاف بوٹ کہہ لیں، تو یہ ہے خف۔ تو ان تین چیزوں پر مسح کرنے کا جواز ہے۔ اور یہاں پہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر مسح کیا ہے، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نوٹ کر کے امت تک پہنچائی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان تینوں چیزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ جو پگڑی ہے اور پیشانی، ان دونوں کے لیے ایک شرط نہیں ہے جو خفین کے لیے شرط ہے۔ موزوں کے لیے شرط یہ ہے کہ جب ان کو آپ نے مسح کرنا ہے تو اس سے پہلے جب پہنے تھے تو وضو کر کے پہنے تھے، یہ شرط ہے، لیکن پگڑی کے لیے یہ شرط نہیں ہے، اور پیشانی کے لیے بھی ظاہر ہے یہ شرط نہیں ہے۔ اس کے بعد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، اور سر جابر بن، موضوع کو بھی ڈیفائن کر دیں۔ جی آپ مجھے کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی جی، میں نے کہا موضوع کو بھی ڈیفائن کر دیں کہ ہم کون سی سوچ کو ہم موزہ کہیں گے، آپ تھوڑا اونچی وہ بولیں، کتنی مجھے کور آواز ہونی نہیں آ رہی۔ چاہیے۔ سر میں موضوع کا کہہ رہی ہوں کہ موضوع کو ڈیفائن کر دیں کہ ہم کس سوچ کو موزہ کہیں گے جو کہاں تک کور ہوگی۔
ہاں اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو ٹخنے ہیں نا، ٹخنوں کو یہ کور کرتا ہو اور سخت ہو، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو ہاف موڈ کہہ کے تھوڑا واضح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کے بعد میں سوالات لیں گے تو آپ یہ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، فی صفت حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے طریقے کے بارے میں، ٹھیک ہے، صفہ طریقے کو کہتے ہیں، صفت صلاۃ النبی، یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب کا نام بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ۔ تو یہاں پہ حج کے طریقے میں جابر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابدؤ بما بدا اللہ به، ابدؤ آغاز کرو، بما وہاں سے، بدا اللہ به جہاں سے اللہ نے آغاز کیا ہے، یعنی شروع کرو جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ اخرجہ النسائی هكذا بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر، تو یہ نسائی نے اسی طرح امر کے لفظ کے ساتھ، یعنی حکمن جو آپ نے ابدعو کے الفاظ اختیار کیے، اسی طرح بیان کیا ہے، لیکن مسلم کے ہاں یہ خبر کے انداز میں ہے کہ آپ نے وہاں سے شروع کیا جہاں سے اللہ نے شروع کیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے اور اس حدیث کو یہاں لانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یعنی حج کے ارکان میں، عمرے کے واجبات میں صفا مروہ کی سعی یہ شرط ہے۔ تو اب مروہ سے شروع کرنا ہے یا صفا سے شروع کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے فرمایا کہ جس طرح جہاں سے اللہ نے آغاز کیا، اللہ نے ایک آیت میں پہلے لفظ کون سا بیان کیا ہے؟ صفا کا، تو پھر صفا سے ہی شروع کرو، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اچھا اسی طرح اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ حدیث کیوں لائے؟ تو یہاں پہ ابن حجر رحمہ اللہ حدیث لا کے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وضو کا طریقہ بتایا ہے، اس میں پہلے چہرہ دھونے کی بات کی ہے، پھر بازو دھونے کی بات کی ہے۔ تو چہرہ پہلے دھویا جائے گا، یعنی اس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، یہ ابن حجر رحمہ اللہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو گویا کہ اس میں بہت سے فوائد ہیں، جس چیز کو اللہ نے مقدم کیا ہے اسے ہمیں بھی مقدم کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تشریح بھی فرما دی اور حکم بھی دے دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید میں تدبر بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں تدبر اور اس کا فہم حاصل کرنا اور اس کی گہرائی میں اترنا، یہ تو قرآن کا حق ہے۔ تو جب اب دیکھیں نا، ابدؤ بما بدا اللہ بہ، اب یہ آپ نے فرما دیا، اب جس شخص کو شغف ہوگا، جس کو لگاؤ ہوگا، جو قرآن کی آیات میں تدبر کرنے والا ہوگا، جس کو نصوص کچھ ازبر ہوں گی، کچھ یاد ہوں گی، وہ وہاں پہ جائے گا کہ اچھا یہاں پہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں کہ وہاں سے شروع کرو جہاں سے اللہ نے شروع کیا، یعنی حج کی بات ہے، تو پھر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو بہت یہاں پہ سمجھ آتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اگر آپ کو بتائیں تو بہت چھوٹی عمر میں آپ کے ساتھ شادی ہوئی، 18 سال کی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ان کو چھوڑ کے، لیکن ان کا تدبر کا یہ عالم تھا کہ قرآن مجید کی آیات کو پڑھتی، آنکھوں سے آنسو بہاتی، یعنی ان کا کنسرن یہ تھا نا۔ ہمارا کنسرن یہ نہیں، ہماری بہنوں بیٹیوں کا کنسرن یہ قرآن میں تدبر نہیں ہے، اور چیزوں نے جگہ لے لی، اور تماشا لگا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ پردہ اسکرین پہ وہ دیکھتی ہیں، ہم خود بھی اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ اور صحابیات کا جو طرز عمل تھا وہ قرآن میں تدبر تھا۔ تو اس حدیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں تدبر کرنا چاہیے اگر آپ مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے اور وضو کی بات ہے، اور حج کے حوالے سے یہاں پہ ابن حجر رحمہ اللہ استدلال کر رہے ہیں کہ وہاں سے شروع کریں جہاں سے اللہ نے شروع کیا۔ کہ مطلب کیا ہے کہ چونکہ وضو میں اللہ تعالیٰ نے پہلے چہرہ دھونا پھر بعد میں بازو دھونے کا حکم دیا ہے، تو اسی طرح اسی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ اسی طرح اگلی حدیث بھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضا ادار الماء علی مرفقیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنی کوہنیوں پر اچھی طرح پانی ڈالتے۔
अखरजहु दारक़ुतनी बिइस्नादिन ज़ईफ़िन, इसको इमाम दारक़ुतनी ने ज़ईफ़ सनद के साथ बयान किया है। अच्छा, हमारे पास एक किताब है खुलासतुल कलाम फी तखरीज अहादीस बुलूगुल मराम। मैं वहां से आपको दिखाता हूँ कि ये जो हदीस है ये ज़ईफ़ क्यों है। ये देखें, ये हदीस है हमारे पास वअन्हु रज़ियल्लाहु अन्हु, जाबिर बिन अब्दुल्लाह की, कान नबी इज़ा तवज़्ज़ा अदार अलमा अला मिरफ़क़ैहि, तो अखरजहु दारक़ुतनी बिइस्नादिन ज़ईफ़ है, तो ये ज़ईफ़ है ना। अब यहाँ पे इस्नादुहु ज़ईफ़ लिअन्न फ़ीही अल क़ासिम इब्न मुहम्मद, इसमें कासिम बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अकील, ये पूरा उस रावी का इंट्रोडक्शन है कि वो ज़ईफ़ था, इस वजह से ये रिवायत भी ज़ईफ़ हो गई। वो मतरूक है, उसको छोड़ दिया मुहद्दिसीन, उसको नहीं लेते, तो उस वजह से ये रिवायत ज़ईफ़ है। तो कासिम बिन मोहम्मद, इस रावी की वजह से ये रिवायत ज़ईफ़ है। यहाँ पे आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। इसके बाद अगली हदीस है, अभी इस इन पे बात करते हैं, इनकी सेहत और ज़ाफ भी देख लें। यानी वैसे तो इसका मतलब यही है ना कि कोहनियों पर पानी बहाना। तो और रिवायात भी चूंकि मौजूद हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजुओं को कोहनी समेत धोया, तो फिर ये वैसी रिवायत ज़ईफ़ है, तो इसको हम छोड़ रहे हैं। अगली हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला वुज़ूहा लिमन लम यज़कुर इस्मल्लाहि अलैहि, उसका वुजू नहीं जो उस पर अल्लाह का नाम नहीं लेता, यानी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। जो वुजू से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता उसका वुजू नहीं। अगली रिवायात भी हम देखेंगे और फिर इसको हम खुलासा करेंगे कि वुजू नहीं का मतलब क्या है। अच्छा, इसको भी आप देख लें, अखरजहु अहमद व अबू दाऊद व इब्न माजा बिइस्नादिन ज़ईफ़, ठीक है, अहमद ने, अबू दाऊद ने और इब्ने माजा ने ज़ईफ़ सनद के साथ इसको निकाला है, बयान किया है। व तिरमिज़ी अन सईद इब्न ज़ैद व अबी सईद नहव, और इसी तरह तिरमिज़ी ने सईद बिन ज़ैद और अबी सईद से इसी तरह बयान किया है। वक़ाल अहमद, और इमाम अहमद ने फरमाया, ला यसबुतु फ़ीहि शैउन, इस बारे में कोई चीज साबित नहीं है। अब वहीं उसी किताब पे चलते हैं, इस हदीस को भी देख लें कि ये ज़ईफ क्यों है। ये देखें, ये हदीस है, ला वुज़ू लिमन लम यज़कुर इस्मल्लाहि अलैहि। अब इसके अंदर पूरी ये तफसीलन बहस करेंगे, बहस करने के बाद फिर खुलासा निकालेंगे कि इसमें यकूब बिन सलमा एक रावी है जो मजहूल है, उसकी वजह से ये रिवायत ज़ईफ है। तो याकूब बिन सलमा, इसकी जो सिलसिला तो रिजाल है, यानी इसकी सनद है या लोगों की चेन है जो इस हदीस को बयान कर रहे हैं, उसके अंदर याकूब बिन सलमा अल-लैसी ये एक रावी है, जिसकी वजह से ये रिवायत ज़ईफ है। अच्छा, अब यहाँ पे खुलासा हम निकालेंगे इस हदीस का कि क्या वुजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है या नहीं पढ़नी। तो बाज फुकाहा की ये राय है कि वुजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है, यानी अगर नहीं पढ़ता कोई शख्स तो उसका वुजू तो हो जाता है लेकिन सवाब कम मिलता है, और अगर वो पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये रिवायत तो ज़ईफ है, इसलिए बिस्मिल्लाह शर्त नहीं है फिर वुजू के साथ। बाज फुकाहा ने ये कहा कि बाकी रिवायात को जब हम जमा करते हैं तो उस वक्त ये किसी न किसी तक हसन लिगैरी ही बन जाती है, ये रिवायात सारी मिलके। तो इसलिए फिर वुजू से पहले बिस्मिल्लाह जरूरी पढ़ना होगा। और बाज ने एक और बात कही, वो कहते हैं ला वुजुआ का ये मतलब नहीं है कि वुजू होता ही नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो वुजू कामिल नहीं होता, यानी फजीलत का हामिल नहीं बनता वो, और दर्जा कमाल तक नहीं पहुंचता। तो ये मुख्तलिफ अकवाल हैं फुकाहा के, इसमें बहस है। तो बहरहाल सही बात जो राजे हमें लगती है वो ये है कि बिस्मिल्लाह से पहले यानी वुजू से पहले बिस्मिल्लाह को पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर रह जाए तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि वुजू नहीं होता, वुजू हो जाता है। इसके बाद अगली हदीस है, वन तलहत बिन मुसर्रिफ अन अबीही अन जद्दिही काला, तलहा बिन मुसर्रिफ अपने बाप से, वो अपने दादा से बयान करते हैं, रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफसिलु बैनल मज़मज़ती वल इस्तिंशाक, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा, आप यफसिलु फासला करते थे, बैनल मज़मज़ती कुल्ली के दरमियान, वल इस्तिंशाक और नाक में पानी चढ़ाने के दरमियान,
یعنی آپ کلی کے لیے الگ سے پانی لیتے تھے اور استنشاق اور استنصار کے لیے الگ سے پانی لیتے تھے۔ اس کو بھی دیکھ لیں، یہ بھی ضعیف روایت ہے، اور پھر اگلی احادیث پڑھ کے ہم انشاءاللہ تعالی وضاحت کے ساتھ بات کریں گے کہ صحیح موقف کیا ہے، کہ اکٹھا پانی لینا چاہیے یا الگ الگ لینا چاہیے۔ یہ بہت تفصیلاً بات کرتے ہیں، جہاں جہاں کوئی روایت موجود ہے اس کا حکم کیا ہے، اس کے رجال کیسے ہیں۔ تو یہ بہت خوبصورت کتاب ہے۔ یہ وہ حدیث آ گئی ہے یفصل بین المضمضۃ والاستنشاق والی۔ اب اس میں دیکھ لیں، اس میں لیث بن ابی سلیم یہ ایک راوی ہے جس کی وجہ سے وہ ضعیف، یہ ضعیف ہے، تو اس راوی کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہو گئی۔ آگے بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں الگ الگ ہوگا یا اکٹھا ہوگا۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت الوضوء، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضو کے طریقے کے بارے میں یہ موجود ہے، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، پھر آپ نے 3 بار کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ یمضمض وینثر من الکف الذی یأخذ منہ الماء، آپ کلی اور ناک میں پانی اسی ہاتھ سے ڈالتے تھے جس سے پانی لیتے تھے۔ اخرجہ ابو داود والنسائی، ابو داود اور امام نسائی نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے تمضمضہ، ٹھیک ہے، یعنی یہ کلی کرنے کو کہتے ہیں، اور استنثرا ناک میں پانی ڈال کے ناک کو جھاڑنا، تو صرف ڈالنے کو استنشاق اور جھاڑنے کو، پانی واپس گرانے کو استنثار کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یمضمض وینثر من الکف الذی یأخذ منہ الماء، آپ یمضمض آپ کلی کرتے تھے، اور ینثر ناک میں پانی چڑھاتے تھے، من الکف الذی یأخذ منہ الماء اسی ہتھیلی سے جس سے پانی لیتے تھے۔ اب یہ پیچھے جو ہم نے حدیث پڑھی اور وہ ضعیف حدیث تھی، اس سے یوں لگ رہا تھا کہ آپ الگ الگ پانی لیتے تھے، کلی الگ سے کرتے تھے، اس کے لیے الگ سے پانی لیا، اور ناک میں جو پانی ڈالنا ہے وہ الگ سے پانی لے کے اس میں کیا۔ لیکن یہ جو حدیث ہے یہ ہمیں بتاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ایک ہی چلو سے پانی لیں اور اس سے 3 بار کلی کریں اور 3 بار ناک جھاڑ لیں۔ یعنی اس میں یہ طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے ہتھیلی میں پانی رکھا اور پانی سے منہ میں پانی ڈالا اس میں سے، اور اس کے بعد جو باقی بچا ہوا پانی تھا وہ ناک میں استنشاق اور استنثار کے لیے ڈال دیا، اور اسی طرح 3 دفعہ یہ عمل دہرایا۔ تو یہ حدیث صحیح بھی ہے پچھلی حدیث کی نسبت، اور یہ زیادہ راجح بات ہے، اور یہی زیادہ مستحب ہے اور مسنون طریقہ ہے۔ ویسے تو کلی کرنے کے اور ناک میں پانی چڑھانے کے 3 طریقے ہیں ہمارے پاس۔ پھر خلاصہ یہ ہوا کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ 6 چلوؤں کے ساتھ مزمزہ اور استنشاق کو کیا جائے، یعنی 3 دفعہ کلی کے لیے الگ سے پانی لینا، اور اس کے بعد 3 دفعہ ناک والا جو استنشاق اور استنصار والا معاملہ ہے اس کے لیے الگ سے پانی لینا۔ تو گویا کہ 6 دفعہ پانی لینے سے پھر یہ کام کریں، تو یہ ضعیف طریقہ ہے، پیچھے ہم روایت پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی طرح جو دوسرا طریقہ سب سے اچھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک چلو سے پانی لیں اور اسی سے کلی کریں اور پھر ناک میں پانی چڑھائیں، اس طرح 3 دفعہ کر لیں۔ تو اس طرح پھر 3 دفعہ کرنے سے ہی یہ معاملہ ہو جائے گا، اور یہی سب سے زیادہ صحیح طریقہ ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے فی صفت الوضوء، وضو کے طریقے کے بارے میں، ثم ادخل یدہ، پھر آپ نے اپنا ہاتھ داخل کیا یعنی پانی میں، فمزمز، پھر آپ نے کلی کی، واستنشقا، اور آپ نے ناک میں پانی چڑھایا، من کف واحد، ایک ہی ہتھیلی سے، یفعل ذلک ثلاثا، آپ نے یہ 3 مرتبہ کیا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی اسی طرح کا معنی ثابت ہے، اور یہاں بھی اس روایت میں بھی، یعنی ایک ہی چلو سے 3 مرتبہ یہ کام آپ نے فرمایا۔ اگلی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال کہتے ہیں
रअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, वफी कदमिही मिस्ल ज़ुफ़री लम युसिबहुल मा, उस बंदे के पाँव में नाखून के बराबर ऐसी जगह थी, लम युसिबहुल मा, जिसको पानी नहीं पहुंचा था, यानी नाखून के बराबर जगह खुश्क रह गई उसके पाँव में। फ़क़ाला, बस आपने फरमाया, इरजिअ फ़अहसिन वुज़ूअक, लौट जा और अच्छी तरह से वुजू कर। अखरजहु अबू दाऊद व नसाई, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि उसके पाँव में एक नाखून के बराबर जगह खुश्क रह गई है, उसको पानी नहीं पहुंचा, मतलब खुश्क रह गई है। तो आपने फरमाया कि अ, वापस जा और अच्छे तरीके से वुजू करके आ। तो वुजू को पूरा करना, वुजू के अंदर हुस्न ये है कि कोई जगह भी खुश्क ना रहे। आप देख लें, नाखून के बराबर, यानी बिल्कुल माइनर सी जगह है, यहाँ पे बहुत थोड़ी जगह है जो खुश्क रह गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी कहा कि जाओ जाके अच्छे तरीके से दोबारा वुजू करके आओ। तो इससे फिर फुकाहा ने बहुत सी बातें अखज की। का वो कहते हैं कि कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से जिस्म पर पानी ना पहुंचता हो, यानी खुश्क रह जाए वो जगह, तो वो उस चीज का इस्तेमाल फिर ठीक नहीं है वुजू के दौरान। आप ये देख लें, नेल पॉलिश वगैरह वगैरह देख लें, हमारी बहनें इस्तेमाल करती हैं। तो अगर तो कोई इस तरह का वो मेहंदी का रंग वगैरह है, या जिस तरह से अरक और इस तरह की चीजें बहनें इस्तेमाल करती हैं कि रंग चढ़ गया है और कोई दरमियान में तय नहीं है, पानी के पहुंचने में कोई रुकावट नहीं है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन कोई ऐसी नेल पॉलिश या कोई इस तरह की चीज का इस्तेमाल करना जिससे या लिपस्टिक का इस्तेमाल है, या कोई और भी मुख्तलिफ चीजें जो हमारी बहनें लगाती हैं, तो उससे फिर अगर जिल्द तक पानी नहीं पहुंचता और वो खुश्क रहती है, तो फिर इस हदीस को पेश नजर रखना होगा। जिल्द को तर करना, उस पर उस तक पानी पहुंचाना, ये जरूरी है, ये वुजू के अंदर लाजमी हिस्सा है। और इसी तरह अगर किसी ने अंगूठी पहन ली है, हमारे भाई ने, किसी ने अंगूठी पहनी हुई है, ये बहन भी अंगूठी पहने हुए है, तो उसमें भी फिर उसको थोड़ा मूव करें, उसके नीचे खुश्क जगह नहीं रहनी चाहिए, तो पानी पहुंचाना चाहिए। और इसी तरह फिर मसा के हवाले से भी है चीजें कि अगर पगड़ी है तो उस पर तो मसा जायज है, लेकिन बाल है तो बालों के ऊपर किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल करना, यानी कोई बाजुकात पेंट इस तरह का होता है, कलर्स इस तरह के होते हैं, तो इन चीजों को भी देखना पड़ेगा फिर। और इसी तरह से आप ये देख लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे उसका ये इग्नोर नहीं किया, उसको छोड़ा नहीं है, कोई बात नहीं, नाखून के बराबर ही तो खुश्क है जगह, नहीं, बल्कि आपने उसको बुलाया, समझाया, और गोया कि अमर बिल मारूफ का काम ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया कि हमें भी ये करना है। बाज लोग कहते हैं जी कि आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या मसला है, आप क्यों इस तरफ आ रहे हैं, मेरा मसला है ना। तो उसको आप अच्छे अंदाज में समझाएंगे, उसे कहेंगे भाई ये अल्लाह के नबी का फरमान है, मैंने वो पढ़ा है, उसके अंदर एक शख्स ने वुजू किया और वुजू में पाँव के अंदर नाखून जितना थोड़ा सा हिस्सा बिल्कुल खुश्क था, तो आपने उसको भी समझाया, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इस बात को मान लें। तो गोया कि ये अब हमारे यहाँ तो मसला ये है कि हमारे बैठे हुए मजालिस के अंदर हमारी मौजूदगी में अल्लाह की बगावत हो रही होती है, हमारे घरों में अल्लाह की बगावतें हो रही होती हैं, और हमें बिल्कुल भी कोई एहसास नहीं होता। तो आप जरा देखें कि इस कदर बारीकी के साथ नेकी का हुक्म देने का बयान है शरीयत में। इसके बाद अगली हदीस भी अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से ही है। कहते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवद्दउ बिल मुद्द, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुद्द पानी के साथ वुजू कर लेते थे। वह यगतसिलु बिस्साइ इला खमसति अमदाद, और आप एक सा यानी 4 से 5 मुद्द तक पानी से गुस्ल कर लेते थे। एक सा जो होता है वो 4 मुद्द का होता है, तो 4 या 5 मुद्द, ये मुद्द पे मानना है, इस पे हमने बात की थी पीछे। आप में से किसी को याद है तो प्लीज वो बताएं। वहां पे मुद्द का 2/3 हिस्से पे हमने बात की थी, तो मुद्द कितना होता है पानी? सर 750 ग्राम। वो तो शुरू से ही मुद्द है ना, तो फिर पूरा मुद्द कितना होगा? छः सर 600 ग्राम होता है।
نہیں وہ تو ہم نے بات کی تھی مد کے 2/3 حصے پر. ایک مد پورا کتنے کا ہو گیا پھر؟ بہت 1100 گرام. ہاں بالکل، یہ ہم نے ہماری ریسرچ وہاں یہ تھی کہ 1100 گرام تک. تو 1100 گرام تک پانی جو ہے وہ تقریباً 1 لیٹر سے تھوڑا اوپر بنتا ہے. تو اس سے وضو کرنا، اور پھر 4 سے 5 مد تک جو ہے غسل کرنا. اب 4 مد کتنا پھر ہو جائے گا؟ 4400. یہ 44 جی جی. تو یہ 4400 گرام ہوتا ہاں تو یہ کتنے لیٹرز بنے گا؟ تقریباً ہے. 4.4. 4.5 کلو. جی جی. تو 4 لیٹر سے تھوڑا اوپر. تو اتنے پانی سے غسل. تو ہم کتنے پانی سے غسل کرتے ہیں؟ ہمارا تو حساب ہی نہیں. جی ہمارا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ جو کیلکولیٹڈ پانی ہے وضو کے لیے اور غسل کے لیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پیچھے وہاں بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے ہر چیز کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. یعنی کوئی بھی نعمت ہم استعمال کرتے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ موجود تھے، اور وہاں پانی تھا، کھجوریں تھیں، اور گوشت کا سالن تھا. تو آپ نے وہاں سے پھر یہ کہا کہ قسم کھا کے کہا کہ اس چیز کا حساب قیامت والے دن دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی کہ قیامت والے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو اسی طرح ایک صحابی نہر پہ وضو کر رہے تھے، یعنی پانی چل رہا ہے وہاں پہ جیسے ندی وغیرہ پہ. تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف کرنے سے منع فرما دیا. وہاں پہ اب اسراف کیسا؟ لیکن وہ جو پانی آپ کے استعمال سے ہو کے گیا ہے، یعنی جس پانی کا تعلق آپ کے ساتھ ہے، تو وہ آپ کی نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے، یعنی اس کو کیلکولیٹ کیا جائے گا. تو یہ یہاں پہ ہماری چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ یعنی غیر محدود ہیں، اور ہم بالکل بھی ان چیزوں کو خیال نہیں رکھتے اور ان کو نہیں دیکھتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ ایک مد سے وضو کر لیتے تھے، اور ایک سا یعنی 4 سے 5 مد پانی کے اندر سے غسل فرما لیتے تھے. اس کے بعد یہ ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کے سوالات لے لیں گے انشاءاللہ، پھر نماز کا وقت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد، تم میں سے کوئی ایک بھی یتوضأ، وضو کرے، یعنی تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو وضو کرے، فیسبغ الوضوء، پس وہ مکمل وضو کرے خوب اچھی طرح سے، ثم یقول، پھر وہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا پڑھے وہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، الا فتحت لہ ابواب الجنہ، مگر اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اب جنت کے 8 دروازے ہیں، تو 8 کے 8 ہی کھول دیے جاتے ہیں. اخرجہ مسلم و ترمذی، امام مسلم نے اس کو بیان کیا ہے، اور امام ترمذی نے بھی وزاد، اور امام ترمذی نے اضافہ کیا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، اور مجھے بہت زیادہ طہارت حاصل کرنے والوں، پاک رہنے والوں میں سے بنا دے. اب یہ حدیث ہے، اس میں وضو کے بعد دعا پڑھنے کی فضیلت ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یعنی اس کے بندے اور رسول ہیں. اب ایک تو اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ وضو کے بعد ایک دعا مشروع ہے، اور وہ دعا یہ ہے، اس کے ساتھ یہ اگلے اضافہ بھی صحیح ہے، اس کو بھی لگا لیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ یہ دعا پڑھنے سے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، ایک تو وضو کرنے سے اس کے گناہ ختم ہو گئے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق
اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے فرض کردہ فریضوں میں سے کسی ایک نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے یا نفل نماز کے لیے اس نے وضو کیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت باعث اجر و ثواب عبادت ہے۔ دوسرا یہ دعا کے جو الفاظ ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ یہاں تک اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ الفاظ ہیں جو قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا، اس کے 99 جو رجسٹر ہوں گے، اعمال نامے ہوں گے، وہ گناہوں سے بھرے ہوں گے، اور ان میں سے ایک بطاقہ یعنی ایک کارڈ نکالا جائے گا، ایک طرف وہ سارے اعمال نامے ہوں گے اور دوسری طرف وہ صرف ایک کارڈ ہوگا، تو وہ کارڈ بھاری ہو جائے گا، اور یہ حدیث بڑی امید دلاتی ہے۔ اور اس کارڈ کے اوپر یہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا وضو کے بعد پڑھنا، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کو یہ اس انداز میں کنسیڈر کرنا چاہیے کہ یہ بہت عظیم دعا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ وہاں پہ اس ایک بطاقہ کے اوپر لکھے ہوئے یہ کلمات اور یہ جملہ اتنا عظیم ہو گیا کہ نامہ اعمال نیکیوں والا وزنی ہو گیا، اور وہ سارے 99 جو دفتر تھے اور رجسٹر تھے اور اعمال نامے تھے وہ سارے اوپر ہو گئے۔ اور یہ جو یہاں پہ ہمارے پاس تو ایک دن میں کم از کم 5 مرتبہ تو یہ موقع ہوتا ہے، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور یہاں پہ فضیلت کیا ہے؟ الا فتحت لہ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ دعا پھر یوں پڑھا کریں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وضو کرنے کے بعد انسان پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور بہت زیادہ پاکیزہ رہنے والوں میں سے بنا دے۔ تو یعنی کسی بھی نیکی کا درجہ عروج اور درجہ کمال، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اب کیا نیک کام ہے، اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے اللہ کا گھر تعمیر کیا، اور اس کے بعد پھر دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ ہم سے قبول کر لے، اللہ ہم سے قبول کر لے۔ تو اس لیے جتنی بڑی نیکی ہوتی ہے، یا جتنی بڑی اس کے بعد انسان کے جذبات ہوتے ہیں، یا کوئی کام اتنا عظیم ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق مزید مانگنی چاہیے۔ اسی طرح بہت سی مثالیں ہیں، ذوالقرنین کا واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے۔ اس نے بھی جب یہ کام کر لیا، یجوج ماجوج اور اس قوم کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار بنا دی، تو پھر اس نے کہا کہ یہ میرے رب کی طاقت اور اذن اور توفیق کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا، یعنی عبادت میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، عبادت میں انسان کو مزید عاجزی اور انکساری آنی چاہیے۔ تو اس لیے اللہم اجعلنی من التوابین۔ اب کوئی شخص کہے جی میں وضو کر رہا ہوں، وضو کر کے نماز کے لیے نکل رہا ہوں، تو میں کیوں توبہ کروں؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھائی اس میں یہ ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور بہت زیادہ پاکیزہ رہنے والوں میں سے بنا دے۔ جی یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔